وفاقی تحقیقاتی ادارے CIA اوکاڑا نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے غریب شہریوں کے انگوٹھوں کے نشانات بنا کر ان کے ATMs اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے پیسے اور سمیں نکالنے والے گروہ کو گرفتار کر لیا ہے۔ 16 فروری کو ناظرین ہم آپ کو یاد دلاتے چلیں کہ ہم نے اپنے پروگرام میں PTA کے حوالے سے بھی آپ لوگوں کو آگاہ کیا تھا، اس قسم کے فراڈز کے حوالے سے بھی ہم نے آپ لوگوں کو آگاہ کیا تھا، ہدایات دی تھیں اور تنبیہ کی تھی کہ مارکیٹ میں ڈیجیٹل چور سرگرم ہیں اور وہ اب آپ کے انگوٹھے کے اور انگلی کے نشان اور فنگر پرنٹ سے اب آپ کا ڈیٹا بھی چراتے ہیں، پیسے بھی چراتے ہیں اور آپ لوگوں کو ڈیٹا کی بنیاد پر نقصان پہنچاتے ہیں۔ تو اس دن پروگرام میں جو کیا ہوا تھا وہ اگر آپ دکھا سکیں تو ناظرین کو ذرا ریکال ہو جائے گی۔ بالکل جی، دیکھیے کیسے ہوتے ہیں۔ جی بالکل ایگزیکٹلی، بڑا اچھا آپ کا سوال ہے۔ چوری اس طرح ہوتے ہیں کہ آج کل بڑی سوفسٹیکیٹڈ ٹیکنالوجی آ گئی ہے، سم تھنگ چور بھی بڑے اسمارٹ ہو گئے۔ جی بالکل ایگزیکٹلی۔ اب اس سے کیسے چوری کیا جاتا ہے؟ دیر سم تھنگ کالڈ 3D پرنٹنگ، سلیکن 3D پرنٹنگ کی جاتی ہے اور کسی کے بھی تھمب امپریشن کی امیج لے کے اسے 3D پرنٹ کر کے اور اسپوف کیا جا سکتا ہے اور اٹ کین بی مس یوزڈ ان اے ویرائٹی آف ویز۔ صحیح، تو یہ تھا اس دن کا کلپ۔ محمد عمر جو کہ ٹیکنالوجسٹ ہیں وہ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم جانتے ہیں کہ یہ چور کیسے پکڑے گئے اور ایک مرتبہ پھر آپ کو ذرا احتیاطی تدابیر بتا دیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عمر صاحب، یہ جو سلسلہ ہے اوکاڑا میں کس طریقے سے یہ لوگ کام کر رہے تھے، کس طریقے سے یہ بناتے تھے انگوٹھے کے نشان، کیا ہوا ہے ذرا؟ جی اویس، سب سے پہلے تو یہ جو پرابلم ہے یہ نیا نہیں ہے، جیسے آپ نے پچھلے شو میں بھی ہائی لائٹ کیا تھا اور اس سے پہلے کئی دفعہ یہ پرابلم ایکسپوز ہو چکا ہے۔ تو یہ ایک سنگین ایشو ہے جسے ہم ابھی تک ان اے وے اگنور کرتے آئے ہیں۔ اگر آپ سمپلی یوٹیوب پہ جا کے یا گوگل کریں ہاؤ ٹو فیک اور ہاؤ ٹو کاپی سم ونز فنگر پرنٹس تو یو ول بی امیزڈ کہ کتنا کانٹینٹ ہے اور اتنا آسان ہے۔ آپ ایز سمپل ایز کہ آپ گلو اسٹک سے لے کے، گلو اسٹک جو کہ 15-20 روپے کی ملتی ہے، اسے استعمال کرتے ہوئے آپ فنگر پرنٹس کو فیک کر سکتے ہیں۔ اور جو سوفسٹیکیٹڈ سائڈ ہے وہاں پہ آپ 3D پرنٹرز یوز کرتے ہوئے، جیسے ہم نے لاسٹ شو میں بتایا تھا کہ آپ سلیکن پرنٹ کر کے اور اسپوف کر سکتے ہیں۔ تو انہوں نے بھی جو کیا ہے وہ بھی ربر کے میرا خیال ہے کچھ انگوٹھے تھے یا فنگر پرنٹس تھے، وہ بھی انہوں نے وہ 3D پرنٹنگ سے کیا تھا۔ 3D پرنٹنگ، اور 3D پرنٹنگ اتنی آج کل چیپ ہو چکی ہے کہ زیادہ سے زیادہ $1200-1300 میں، جو کہ ان چوروں کے لیے کوئی بڑی رقم نہیں۔ ظاہر ہے لاکھوں کے یہ ڈالر بناتے ہیں، مال بناتے ہیں، چوری کرتے ہیں، تو آپ کے پاس ایک 3D پرنٹر آ جاتا ہے اور اس 3D پرنٹر کو یوز کرتے ہوئے آپ یہ تھمب امپریشنز کاپی کر سکتے ہیں۔ اب لوگ بچے کیسے؟ اب اس میں لوگوں کو بھی ایک ذمہ داری کا ثبوت دینے کی ضرورت ہے، پلس گورنمنٹ کو بھی انٹروین کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں کے لیے مختصراً اگر آپ بتائیں تو لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ احتیاط کریں کہ جب بھی اپنی ڈیٹیلز ہیں وہ کسی کے ساتھ شیئر نہ کریں۔ آپ نے لیٹس سے کسی اسٹیمپ پیپر پہ آپ نے اپنا انگوٹھا لگایا ہوا ہے یا کسی کانٹریکٹ کے اوپر آپ نے اپنا انگوٹھا لگایا ہوا ہے، تو کوشش کریں کہ وہ سیکیور جگہ پہ موجود ہو۔ صحیح۔ دوسرا جو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں انیشیٹیوز کی ضرورت ہے وہ دوسری نئی ٹیکنالوجیز کے بارے میں سوچنے کی جو کہ زیادہ فول پروف ہیں، جیسے فیشل ٹیکنالوجی ہے۔ آج کل نئی چیز آ رہی ہے کالڈ بیہیویئرل بائیومیٹرکس، جس میں لیٹس سے اگر اویس مہینے میں کچھ ٹرانزیکشنز کرتے ہیں، آپ کی کچھ ٹرانزیکشنز کا ایک پیٹرن ہے، ہسٹری بن جاتی ہے اس کی۔ ہاں، اگر اگلے مہینے آپ اس پیٹرن سے ڈیویٹ کرتے ہیں تو الگوریتم آپ کو بتا دے گا کہ دیر از سم تھنگ رانگ گوئنگ آن سم وے۔ جی، تو اس طرح کی ٹیکنالوجیز ہیں جو کہ مارکیٹ میں موجود ہیں، اور خوبصورت بات یہ ہے کہ پاکستان میں ہی کمپنیز موجود ہیں۔ نہیں، کوئی اگر ہمیں فون کرے آپ کے بینک سے شو لوگ پیسے نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اپنا فلاں پن بتائیں، فلاں پن بتائیں، تو جو عوام ہے وہ دیکھ لیے وہ کون سا پن نہ بتائیں۔ میرے خیال میں کوئی بھی پن، کچھ تو لوگ کہتے ہیں اپنے کارڈ کا نمبر بتائیں جی، آخری 4 ہندسے بتائیں، کون سی پنز نہ بتائیں، کوئی بھی پن شیئر نہ کریں۔ ایون بینکس جو ہیں وہ بھی میسیجز کرتے ہیں عام شہریوں کو کہ آپ نے کسی قسم کی حساس پرسنل انفارمیشن ہم سے بھی شیئر نہیں کرنی۔ آج کل بینکس نے بھی آٹومیٹ کر دیا جب وہ آپ سے ویریفیکیشن پن کے اوپر، ٹیلی فون کے اوپر ہی مانگتے ہیں۔ اچھا، بہت سارے آج کل میں نے دیکھا ہے کہ سڑکوں پر وہ پھر رہے ہوتے ہیں کہ جی فری سمز لے لیں، وہ بھی بایو میٹرک وغیرہ کرتے ہیں، فری سم اور 500 کا بیلنس ہے اس میں۔ ہاں یہ بھی ہے، سم فری ہے اور بیلنس 500 کا ہے۔ آپ میں 4-5 لے چکا ہوں اس چکر میں نا، 500 کے بیلنس کے چکر میں۔ ایسی چیز آپ نہ ڈکلیئر کریں، لوگ سمجھیں گے پتہ نہیں کون سا فراڈ میں ملوث ہے۔ 500 روپے کے لیے کر رہا ہوتا ہوں میں، آپ دیکھیں غربت کا یہ عالم ہے، لیکن لوگ کرتے ہیں اور بڑے آرام سے جا کے لے لیتے ہیں۔ تو وہ کیا خطرہ ہے اس میں کوئی؟ دیکھیں، ایک کامن سینس اس بات کو نہیں مانتی کہ اسٹریٹ پہ ایک بندہ ہے جو کہ بایو میٹرک ریڈر لے کے پھر رہا ہے جگہ سے جگہ، تو آپ وائی شوڈ یو ڈو دیٹ؟ آپ سیدھا کسی ٹیلی کام آپریٹر کے سروس سینٹر میں جائیں، فرینچائز میں، وہاں جا کے ڈائریکٹ ٹیلی کام آپریٹر سے سم ایشو کریں۔ ابھی انشاءاللہ آنے والے دنوں میں بلکہ ہماری PTA سے بھی بات چیت چل رہی ہے، ٹیلی کام آپریٹرز چاہ رہے ہیں کہ لوگ گھر بیٹھے ہی فیشل بایو میٹرکس رن کریں اور آپ کی سم آپ کے گھر ہی پوسٹ ہو جائے۔ یا ایک نئی چیز آ گئی ہے کالڈ ای سم۔ ٹھیک ہے، اب وہ گورنمنٹ کا جو ایک ایسپیکٹ ہے کوئکلی، جی گورنمنٹ کو اب نئی ٹیکنالوجیز لانے کی ضرورت ہے جس میں کانٹیکٹ لیس ٹیکنالوجیز ہیں۔ ریسنٹلی احساس پروگرام میں ڈاکٹر نشتر نے ایک ٹویٹ کی
जिसमें उन्होंने अपनी टीम का इमेज दिया हुआ था एंड दे वर मेकिंग फ़ोन कॉल्स ओवर द वीकेंड और उन्होंने एक्नॉलेज किया था कि माई टीम वॉज वर्किंग ओवर द वीकेंड टू सपोर्ट एहसास प्रोग्राम बेनिफिशरीज. आई थिंक एक्नॉलेजमेंट बहुत अच्छी बात है और हार्ड वर्क को रिकग्नाइज करना चाहिए, लेकिन दिस डज नॉट स्केल. अगर कुछ चंद लोग एक कमरे में बैठे फ़ोन के थ्रू एहसास प्रोग्राम के बेनिफिशरीज, जिनकी तादाद मिलियंस में है जी, उन्हें आप सपोर्ट करें, सो दैट्स नॉट गोइंग टू स्केल. उसके लिए आप टेक्नोलॉजी यूज करें ताकि लोगों को भी कम से कम दिक्कत हो और गवर्नमेंट भी ज्यादा और इस चीज में फ्रॉड भी ना हो, वरना आपका प्रोग्राम जो है वो मुतासिर होगा, उसकी साख और उसकी ट्रांसपेरेंसी पे लोग सवाल उठाएंगे.